خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعن الله ورسوله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صلوات پڑھیں بلند آواز. خداوند بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد پہ لاکھوں درود و سلام. مالک کا احسان عظیم ہے کہ جس نے آپ مومنین کی زیارتوں کا شرف بخشا اور اس بارگاہ میں ذکر و محمد و آل محمد کرنے کا ایک موقع ملا. میرے واجب احترام سامعین گرامی، یہ کچھ دعائیں ہیں. یہ سید یاسر علی شاہ صاحب ہیں جاپان والے، جنہوں نے یہاں کچھ خدمات ہیں ان کی عزاداری میں، اور ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے والدین کو بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور یاسر شاہ صاحب کی جو ہے ان کی توفیق میں مولا اضافہ فرمائے، تندرستی سے تو سلامتی عطا فرمائے. اور پھر بالخصوص ہمارے پیر سید اظہر شاہ صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا ہے آج کے دن کے صدقے کہ مولا انہیں شفاء کاملہ ہو، عاجلہ عطا فرمائے. اور اسی طرح باقی جو اور بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں، واسطہ بیماری کربلا کا، واسطہ بیماری مدینہ کا، مولا سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور جو مرحومین ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، خاص کر کے اس ادارے کے ساتھ جن کی وابستگی تھی، بالخصوص پیر صاحب سید مسعود علی گیلانی صاحب، پیر محمود شاہ صاحب اور چند پیر شاہ صاحب اور دیگر احباب، یہاں پر وہ اپنے ہمارے وہ تھے، ہمیں اسی کا بارہ چوری شمس صاحب تھے. پہلے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، اور بیویوں میں وہ بھی ملنگی سردار ان کی بہت، اس طرح میں نام نہیں لے سکتا، پھر وہ مخصوص ہو جائیں گے. جو بھی مذہب حقہ کے لیے خدمات انجام دے کے گئے ہیں، بارے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی مغفرت و بخشش فرما، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. جو مجلس کے لیے آئے ہیں، بارے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کی شرعی حاجات پورا فرما، سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما. اور یہ عزاداری کو جو اپنے تائیں اس کو لیے جا رہے ہیں، اس قافلے کو لیے جا رہے ہیں، بالکل صابر علی ہے، اس کی جتنی ٹیم ہے، بارے اللہ اس کے لیے بھی دعا ہے کہ بارہ اللہ سب کو تندرستی سے تو سلامتی عطا فرما. اور اس ذکر خیر میں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، بارے اللہ ان سب کو عزت و آبرو عطا فرما. بحق محمد و آل محمد بالخصوص سرکار حجت صاحب زمان کا جلد از جلد ظہور فرما، تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو. برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھ لیں بلند آواز. ماشاءاللہ پڑھنے والے کافی احباب ہیں، میں بس حاضری کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. بہت محدود وقت میں دو چار باتیں اور دو چار جملے مسائل کے کہہ کے آپ سے اجازت لے لوں گا. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اذیت، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اس کے رسول کی بھی لعنت ہے. اور صرف یہاں ہی نہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے
صرف لانے میں اتنی وعد لہم عذاب مہینہ، اللہ نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب بھی تیار کیا۔ اچھا یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، ان پر اللہ کی اور رسول کی لعنت ہے۔ اچھا آپ لوگوں کی پوری توجہ ہو تو مجھے یہ بتائیں وہ کون بندہ ہے جو اللہ کو تکلیف دے سکے؟ بولو تو صحیح ہے، وہ بندہ کون ہے جو اللہ کو تکلیف دے سکے؟ کسی میں جرت ہے؟ بولو یار، پنڈ دے چودھری نو بندہ تکلیف نہیں دے سکتا، تکلیف نہیں دے سکتا، بندے وہ تو ڈر دے تے اللہ ہے۔ وہ کون بندہ ہے اتنی جرت والا جو اللہ کو تکلیف دے، اللہ کو اذیت دے سکتا ہے؟ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اور پھر تکلیف ہوتی کسی ہے؟ تکلیف کی قسمیں ہیں دو، ایک جسمانی ایک روحانی۔ اچھا اللہ وہ ہے نہ جسم رکھتا ہے، تھوڑا تھوڑا بولیں یار، میں بات سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ وہ ہے شاہ صاحب جو جسم رکھتا ہی نہیں، جسم رکھے تو کوئی مارے تو تکلیف ہو، جسم ہی نہیں تکلیف کیسے؟ جسمانی تکلیف یہ ہوئی تھے تو مجھے مار دے، پتھر مار دے، سوسا مار دے، تلوار مار، نیزہ مار، بھوکا مار، اس سے تکلیف ہوتی نا جسم کو۔ بندہ گر پڑے تو تکلیف ہوتا ہے، چوٹ آ جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ان ساری چیزوں سے ہی بری ہے، اس کا جسم ہی نہیں ہے، نہ جسم رکھتا ہے نہ جسمانیت رکھتا ہے، تو پھر تکلیف کیا سی؟ کون اسے تکلیف دے سکتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے جسم کو، جسم ہے نہیں۔ اور دوسری جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے روحانی، اس کا جسم سے تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ میرے ابے کو گالی دے اور میں بے بس ہوں، میں بے بس ہوں، میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھ سے تکڑا ہے، تو مجھے ذہنی طور پر روحانی طور پر تکلیف تو ہوگی نا۔ اچھا اسی طرح ایما اہل بات کو ہمارے سامنے کو برا بلا کہے اور ہم کچھ کہہ نہ سکے، دشمن طاقتور ہو ہم کچھ کہہ نہ سکے، تو پھر ہمیں روحانی تکلیف تو ہوگی نا کہ یار یہ نامراد ہے۔ پھر دل میں ہی کہیں گے اللہ اس پر لعنت کرے، نامراد یہ بات کہیں گے چلو میں کمزور صحیح، میرا بس نہیں چلتا، تکلیف تو مجھے ہوئی نا۔ تکلیف دو ہے، ایک جسمانی ایک روحانی۔ اچھا اللہ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ ایسی روحانیت والا بھی نہیں کہ روح رکھے یا روحانی ہو، تو پھر اللہ کو تکلیف کیسی؟ اور خود قرآن میں کہہ رہا ہے جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کو تکلیف دی، ٹھکرا ہم سکتے نہیں۔ تو میں نے بڑا غور و خوض کیا، کرنے کے بعد مجھے ایک بات سمجھ آئی، وہ بھی قرآن سے، وہ بھی اللہ نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت رسول کی ہے۔ بولو تو صحیح، اطاعت رسول کی ہے، کہلاتی اللہ کی ہے۔ پھر اللہ فرماتا کیا رسول کے لیے اے میرا رسول یہ جو تو کینکریاں مار رہا یہ تو نہیں، یہ میں اللہ مار رہا، یعنی مار رسول رہا ہے، اللہ کہتا ہے میں رہا۔ یہ جو تو بول رہا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، یہ جو تو بولتا ہے تو تھوڑی بولتا ہے، یہ تو میں بول رہا ہوں، بہت ساری آگے میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کے نتیجہ یہ ہے کہ جو کوئی رسول کو تکلیف دے حقیقت میں رسول کو نہیں، اللہ نے اس میں اللہ نے اس میں اپنا نام جو لیا نا، اپنا کہ اس نے جس نے اللہ کو عزیز دی یا رسول کو عزیز دی، اصل میں وہ شان مصطفیٰ بتا رہا ہے، وہ عظمت مصطفیٰ بتا رہا ہے، وہ مقام مصطفیٰ بنا رہا ہے کہ یاد رکھو جس نے رسول کو اذیت دی حقیقت میں رسول کو نہیں، اس نے مجھے اللہ کو اذیت دی ہے۔ اور جو پھر رسول کو اذیت دے، تکلیف دے،
اس کا حال کیا ہے؟ اللہ پتھر نہیں مارتا. ہائے ہائے ہائے، لعن اللہ ہو، اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اچھا پھر اور نتیجہ دیکھیں. اچھا کسے بندے پر تسی سارے رال کے لعنت کرو؟ سارے، یہ تمہاری لعنت کا ایک مقام ہے، ایک معیار ہے. اچھا تم سے ہٹ کر اگر ولی لعنت کریں، غور نہیں کیا، بھئی آپ کا ایک مقام ہے نا لعنت کریں، لیکن تم لعنت نہ کرو، لیکن تمہارے اوپر اولیاء لعنت کریں، اوصیاء لعنت کریں، بزرگ لعنت کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمہاری لعنت سے بھی مقام بڑا ہو گیا. اچھا پھر یہاں ولی لعنت کرے، اوصیاء کرے، اور ان کے مقابلہ میں اگر انبیاء لعنت کریں، اب پوری توجہ کیا رہا، اگر نبی لعنت کریں تو اس کا مطلب لعنت کا پھر وقار اور بڑھ گیا، بڑا ہو گیا. اور پھر نبیوں میں سے اگر کسی پر رسول لعنت کرے تو پھر مقام اور ہو گیا، بڑا ہو گیا نا. تو پھر یہاں رسولوں کا رسول لعنت کرے، جس پر اللہ لعنت کرے، غور تو کر وہ کتنا بدبخت ہے یا کتنا بڑا لعنتی ہے جس پر اللہ لعنت کرے، یا جس پر اس کا رسول لعنت کرے، وہ تو بہت بڑا لعنتی ہے. لعنت ہے کس پر ہے؟ جو اذیت دیتا ہے. کس کو؟ رسول کو. کس کو اذیت دیتا ہے؟ اللہ کو. رسول کی اذیت کا نام ہے اللہ کی اذیت، اللہ کی تکلیف. اب میں آپ کو جملہ آسان سے کر دیتا ہوں. سفر ہے، مولا کی شہادت کے دن ہے، چیلم ہے مولا کا. تو اب دیکھو میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کیا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور کیا کہا کہ جس نے من احب الحسین فقد احبنی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے کی، اور مجھ سے نہیں. من احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے کی. پوری توجہ، پوری توجہ. اور جس نے اللہ سے محبت کی، من احب اللہ داخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا. پوری توجہ، پوری توجہ. پھر سنیں، جس نے حسین سے محبت کی، نبی کہتے ہیں مجھ سے. جس نے مجھ سے کی اس نے اللہ سے، جس نے اللہ سے کی وہ جنت چلا گیا. اور اس کا الٹ دیکھیں کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں من ابغض الحسین فقد ابغضنی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا. اور میرے چپ چاپ دوستو، جس نے حسین سے بغض رکھا، نبی فرماتے ہیں حسین سے نہیں، اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. من ابغض اللہ دخل النار، وہ سیدھا جہنم گیا. آپ پوری توجہ کیا رہا ہو. اور جنت اور دوزخ ڈھونڈنے والوں، جنت بھی دور نہیں، جہنت بھی دور نہیں، یہ قریب قریب ہے. حسین سے محبت، رسول سے محبت، رسول سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت جنت. حسین سے بغض، رسول سے بغض، رسول سے بغض، اللہ سے بغض، اللہ سے بغض، جہنم. نتیجہ کیا نکلا؟ ارے محبت حسین کا نام جنت ہے اور عداوت حسین کا نام نعرہ تکبیر، نعرہ بلند آواز نہ مارنا ہے بھائی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، محمد آل محمد دے دشمن تے لعنت. ایک بار سوا لکھ دا مغلوی دی لوڑ بھی کرو، ترے لعنت. مشکلات بات کو شادی. بس ایک جملہ میں نے فضائل کا پڑھنا، ایک جملہ میں نے پڑھنا فضائل. ساری تقریر کا میں خلاصہ دے رہا ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو شہادت ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ
کیا آپ کی قسمت میں بھی شہادت ہے؟ اور یہ توجہ چاہ رہا ہوں، شہادت کے دن ہے، مولا کے چہلم کے دن ہے، کیا آپ کی قسمت میں بھی شہادت ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میری قسمت میں ایک نہیں، میری قسمت میں 2 شہادتیں ہیں۔ میری مقدر میں، میری قسمت میں کیا ہے؟ کتنی شہادتیں ہیں؟ 2۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا ایک شہادت ہوتی ہے باطنی، ایک شہادت ہوتی ہے ظاہری۔ میری قسمت میں 2 ہیں، ایک باطنی ایک ظاہری۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے، ایک میرا بیٹا ہے حسن، تمہاری چپ پہ صدقے جاؤں، ایک میرا بیٹا ہے حسین، ارے میرے بیٹے حسن کو لوگ دیں گے زہر سے شہید کریں گے، یہ ہے میری شہادت باطنی چھپی ہوئی، اور میرے حسین کو لوگ خنجر سے ذبح کریں گے، یہ ہے میری شہادت ظاہری بظاہری۔ اب ایک بات یاد رکھو، یہ حسن کی شہادت یہ رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت یہ رسول کی شہادت ہے۔ اب خوشیاں نہ منایا کرو، یزید امیر کے زندہ باد نعرے لگانے کی خوشی نہ منایا کر، ارے جو قاتل کی خوشی مناتا ہے وہ یزید کی نہیں مناتا، حقیقت میں وہ قاتل رسول کو خوش کر رہا ہے، وہ قاتل رسول کو خوش کر رہا ہے۔ یزید اکیلا قاتل حسن حسین نہیں، وہ قاتل رسول ہے۔ اور خدا کی قسم دنیا چل گئی ہے، اگر کوئی سمجھ لیتا کہ حسین کی شہادت کیا ہے یا حسن کی شہادت کیا ہے، یہ شہادت حسین ہے۔ ابھی تو حسین دنیا میں آئے تھے نا، تو اسی وقت رسول رو پڑے تھے، جب آپ کے سامنے منظر پیش کیا گیا نا، اس وقت رسول رو پڑے۔ ایمان سے بدلا، قرآن سے بدلا کہ جو آنے سے پہلے جس کا ذکر، جس کی خبر شہادت رسول کو رلا دے، شہادت کے بعد نبی کا حال کیا ہوا؟ چونکہ میرے ذمہ ایک بیوی کی مصائب ہیں، گرمی بڑی ہے، اندر بیٹھے ہیں، موسم بھی تبدیل ہے، لیکن پانی کا اہتمام ہے۔ ماجروکم اللہ، میں نے مصائب کا نہیں ملاقات، میں نے آج تک چاہے سردی ہو چاہے گرمی، میں نے پورا دنیا جہان گھوم لیا، میں باہر بھی گیا ہوں، بڑے میرے دورے ہیں، لیکن میں نے آج تک کوئی مجلس ایسی نہیں دیکھی شہادت کہ جہاں کسی عزادار نے نا پانی کا اہتمام نہ کیا۔ لنگر تو لنگر ہے نا، پانی کی سبیل ضرور ہوتی ہے۔ اب میں کل کا دن ذا کر بیٹھے ہیں، یہ بھی میری تائید کریں گے، 10 محرم کو بھی آپ میری تائید کریں گے، جب ہم روڈ سے گزرتے تھے نا تو خدا کی قسم اتنا پانی لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، اتنا پانی تھا نا کہ پلا رہے تھے روک روک کے۔ ایک میں بچے سے پوچھا تو پانی پلا رہا ہے شیعہ ہے؟ مجھے ممبر کی قسم سے کہا نہیں ہم نہیں شیعہ۔ پانی کیوں پلا رہا ہے؟ اس لیے پلا رہے ہیں کہ حسین کا کہتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اجرکم اللہ، جو مصائب سننے آئے، ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ایک حسین کا چھوٹا بچہ تھا اور ایک حسین کی چھوٹی بیٹی تھی، یہ دونوں ہی پانی کو ترستے دنیا سے چلے گئے۔ اجرکم اللہ، ہاتھ نہیں پیارے کرنے، ہاتھ نہیں پیارے کرنے۔ بی بی کا مسائل میں نے پڑھنا ہے چند جملے۔ خدا کی قسم ایک بات بتا، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون رہا؟ کون پیاسا؟ سب سے زیادہ پیاسا کون رہا؟ کون پیاسا رہا؟ جو جتنی دیر تک زندہ رہا وہ اتنا زیادہ پیاسا رہا۔ علی اکبر شہید ہو گیا، پیاس ختم ہو گیا۔ مولا عباس شہید ہو گئے، پیاس ختم ہو گیا۔ ایسے ہی نا جو شہید ہوتا گیا نا پیاس ختم ہو گئی۔ کربلا کے واقعے میں مجھے ایک نظر آتی ہے نا کہ سب سے جو پیاسا ہے نا وہ ہے زہرا کا لال۔ جو رو رہے ہیں میں نے بہت بڑا جملہ کہنا ہے، سب سے زیادہ پیاسا کون ہے؟ زہرا کا لال، کیونکہ دیر تک زندہ رہا۔ عصر عاشور تک زہرا کا لال زندہ رہا اور عصر تک حسین شہید پیاسے
पिलाते रहे, लेकिन मुझे गुर्बत हुसैन की कसम है, मुझे फिर भी हुसैन की प्यास की हद का पता है कि कब तक प्यासे रहे, असर तक रहे। कोई मुझे बता सकता है सकीना कब तक रही? जिनके मज़हब में मातम लिहाजा ना हाथ ना प्यारे करें, कोई बताए हुसैन की प्यास का पता है ना, असर तक रहे ना। उस वक्त ही कहा ना मेरे शियो मेरी प्यास को याद रखना। कोई मुझे बताए सकीना प्यासी कब तक रही? नहीं प्यासी। एक जुमला मसाइब का सकीना का सुन ले। जब पानी आया ना शाम गरीबा को पानी आया ना, जनाब सैयदा ज़ैनब ने वो पानी लिया और लेके कहा सकीना पी, सकीना तू पानी पी ले, तू छोटी है पानी पी ले। पी लिया। जनाबे सकीना ने कहा फूफी अम्मा जब आप नहीं पीती मैं कैसे पी लूं, तू पी ले, पानी आप पहले पिए। फूफी अम्मा आप पहले पिए। कहा नहीं बेटी मैं बड़ी हूँ तू छोटी है, पहले तू पी ले। मैं छोटी हूँ। कहा ले प्याला दे दे। जनाबे सकीना ने वो पानी वाला प्याला लिया ना और पानी वाला प्याला लेके चली पता नहीं किस ख्याल में बैठे हैं ना यार, चले ना सहरा की तरफ, वहां गई है ना, पीछे रो के कहा सकीना किधर जा रही है? कहा फूफी अम्मा कहा है ना जो सबसे छोटा होता है पहले वो पीता है, मुझसे छोटा मेरा असगर है। कर ले मातम कर ले मातम कर ले मातम, जिनके मज़हब में मातम जायज है। मुझसे छोटा मेरा वीर असगर है, मैं उसे पिलाने जा रही हूँ। पानी असगर पीने के बगैर चला गया, सकीना ने पिया नहीं। खुदा की कसम। अब फिर थोड़ा सा और मंजर बुलंद करें। ये काफिला कैद होकर चलता चलता जब शाम की तरफ गया ना, रास्ते में एक शहर है जिस शहर का नाम है हिम्स। हे मीम सुहा, जो जाहिर शाम गए हैं वो हिम्स को याद करते हैं। जब काफिला वहां पहुंचा ना तो शिमर ने सारा काफिला रोका, काफिला ठहराया। ठहराने के बाद उसने कुछ मशकीज़ें कुछ छागले बर्तन पानी के लिए और पानी लेने चला गया। जब पानी लाया ना, मुझे गुर्बत सकीना की कसम उन्हें सिपाहियों को पिलाना शुरू किया। वो पिलाता रहा, सकीना देखती रही। मरना जाए हुसैन की सकीना और पानी देखे, वो पानी देखती रही, वो पिलाता रहा। एक दफा फूफी को देख के कहती है फूफी मांगू? क्या पढ़ूं यार मैं क्या पढ़ूं? कहा जब सकीना कहती थी ना मांगू, काश अब्बास होता फिर पता चलता सकीना मांगती कैसे है। अजरों को मिला फूफी अम्मा मांगू? कहा सकीना मैं मना नहीं करती, मांग ले, लेकिन इसने देना नहीं। मुझे पता है इसने देना नहीं, बड़ा संग दिल है। मना इसलिए नहीं करती कि अगर तेरे बाबा ने असगर के लिए ना मांगा होता तो मैं तुझे आज रोकती ना, मना ना करती, मांग। सुनोगे? दिल पे हाथ रखना। आगे आगे शिमर, पीछे पीछे सकीना। जब एक दफा थोड़ा सा आगे आके एक बात कहती है शिमर, मैं ये नहीं कहती पहले मुझे पिला, पता नहीं किस ख्याल में बैठा है। मैं ये नहीं कहती कि पहले मुझे पिला, तू सबको पिला दे, अगर बच जाए। कर मातम हाथ ना प्यारे कर। अगर जालिम बच जाए तो 2 घूंट पानी मुझे दे देना। खुदा की कसम शिमर ने जवाब कोई नहीं दिया। असकूतो का इकरार, खामोशी को रज़ा समझ के ना सकीना एक सूखे हुए दरख्त के साथ खड़ी हो गई कि पिला ले, शायद मुझे दे दे। मुझे गुर्बत सकीना की कसम, पानी सबने पी लिया, बच गया। पानी घोड़ों को पिलाया, पानी बच गया। पानी जानवरों के सुमों पर डाला, पानी बच गया। जब कोई न रह गया फिर आके कहती है अब तो बच गया है, अब तो बच गया, अब तो 2 घूंट पानी पिला दे। सुनेगा जो अभी तक नहीं न रोया। अब शिमर ने बोला नहीं है, शिमर ने अपने मशकीज़े का मुंह खोलना शुरू किया। जैसे जैसे वो खोल रहा है ना, वैसे वैसे सकीना यूं कर रही। कर मातम जिनके मौसम में मातम जायज है। सकीना ने हाथ भी किया और मुंह भी करीब लगाया कि अभी पानी मुझे दे देगा। मुझे गुर्बत सकीना की कसम है, जब मशकीज़े का मुंह खुला ना, जितना पानी था उसने गरम रेत पे बहा दिया। सकीना उसी गरम रेत
نے کہا میرا سجاد بھیا پیاس کی وجہ سے میرا جگر کباب ہو رہا ہے، میرا جگر بھونا جا رہا ہے، اور میرا ماں جایا حسین، اور میرا ماں جایا سجاد، اور میرا بھیا میری 2 وصیتیں یاد رکھنا، اگر میں مر گئی تو مجھے ٹھنڈے پانی سے غسل دے دینا،